بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نویں 10ویں کی تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور 2 حصوں میں اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سبق کے مصنف کا نام، مصنف کا تعارف میں نے بتایا، مولانا شبلی نعمانی تھے۔ تو آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ چلیے صفحہ نمبر 15 سے اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ سوال نمبر 2 پر آ جائیں گے۔ لکھا ہوا ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ ایک ایم سی کیوز ہے جس میں 4 آپشن ہیں۔ جو کریکٹ آنسر ہوگا آپ اس میں نشان لگائیے گا۔ الف، سب سے پہلے میں ایم سی کیوز پڑھ رہی ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں۔ پہلا آپشن 15 برس، دوسرا 20 برس، تیسرا 25 برس اور چوتھا 30 برس۔ جیسے کہ آپ نے سبق میں سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ کتنی خدمت میں رہیں، کتنے سال، 25 برس تک۔ تو 25 برس پر نشان لگا لیجیے۔ دوسرا ایم سی کیوز بے، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہلے خود سلام کرنے کا، نمبر 2 اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، نمبر 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، نمبر 4 نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا کہ ہمیں اس سبق سے مجموعی طور پہ کس بات کا سبق ملتا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ تو نمبر 2 والا آپشن بالکل صحیح ہے، اس پہ آپ ٹک کا نشان لگا لیجیے، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ اب آپ صفحہ نمبر 16 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 16 پر جو پہلا ایم سی کیوز ہے جی، وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ 4 آپشن پڑھتی ہوں۔ محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے۔ تو اس کا سب سے پہلا آنسر صحیح ہے کہ محبت کی وجہ سے مسکرا دیا کرتے تھے، نشان لگا لیجیے۔ آگے بڑھیے۔ دال، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا۔ 4 آپشن پڑھ رہی ہوں۔ قیس، خالد، عمر، ابو فتادہ۔ تو پہلا لفظ بالکل صحیح ہے جو کہ آپ نے چیپٹر میں پڑھا ہوگا، پہلا نام قیس۔ قیس پر نشان لگا لیجیے۔ اب آ جائیے واو والے ایم سی کیوز پر۔ مسافہ کرنے کا مطلب ہے، 4 آپشن پڑھ رہی ہوں۔ سلام کرنا، گلے ملنا، مسکرا کے ملنا، ہاتھ ملانا۔ تو سب سے آخری والا آپشن بالکل صحیح ہے، مسافے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا۔ تو ہاتھ ملانے پر صحیح کا نشان لگا لیجیے۔ آخری والا ایم سی کیوز، ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی۔ نمبر 1 گوشت کی، سبزی کی، پھلوں کی، کپڑے کی۔ تو پہلا والا آپشن بالکل صحیح ہے، اس پہ صحیح کا نشان لگا لیجیے، گوشت کی دکان تھی۔ آپ کو ان ایم سی کیوز کے علاوہ میں نے کچھ اور ایم سی کیوز بھی آپ کی ورکنگ میں ایڈ کیے ہیں جو کہ آپ سبق جب سن لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو بآسانی اس کا جواب آپ کو ادھر سے مل جائے گا۔ اب آ جائیے مشق نمبر 3 جو کہ صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ سوال لکھا ہے درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے۔ یہ خالی جگہ ہیں، ایم سی کیوز میں جیسے آپشن ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ خالی جگہ میں کوئی آپشن نہیں ہوتے، آپ کو خود فل کرنا ہے۔ نمبر الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ تو کس نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھ لیجئے، جیسے میں پینسل سے فل کر رہی ہوں آپ بھی فل کر لیجئے گا۔ بے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا۔ کیا نہیں لیا تھا اپنے ذاتی معاملے میں جو ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا؟
इंतकाम नहीं लिया था। तो इंतकाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए जी, अपने नफ्स से डैश चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी थी। कौन सी चीज़ें ख़त्म कर दी थी? सबक में हमने पढ़ा था 3 चीज़ें, 3 लिख लीजिए, नंबर में भी लिख सकते हैं, लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। आगे आइए, दाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पेश दस्ती फरमाते थे। किस में पेश दस्ती फरमाते थे? पेश दस्ती का मतलब वो काम जो पहले किया जाए, तो सलाम में। आप भी सलाम लिख लीजिएगा। आगे आइए, यहीं पे सबसे आखिरी खाली जगह, एक दफ़ा डैश के यहाँ से सिफारत आई। किसके यहाँ से सिफारत आई थी? सिफारत का मतलब मैंने आपको सबक में बताया था, इसका मतलब होता है वफ़द का आना। तो नज्जाशी के यहाँ से आती, नज्जाशी आप भी अपनी किताब में लिख लीजिएगा। अब सफ़ा नंबर 17 पर आ जाएगी। सफ़ा नंबर 17 में सवाल नंबर 5, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। ये कुछ जुमले हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा जुमला सही है, कौन सा जुमला गलत है। अगर सही होगा तो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके अंदर सही का निशान, और अगर गलत होगा तो क्रॉस का निशान। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला जुमला। अलिफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे। ये बात हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वाले चैप्टर में पढ़ी। तो हुज़ूर सल्लम नहीं बैठते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। पहले वाले में आप सही का निशान लगा लीजिए। बे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे। ये बात भी हमने चैप्टर में पढ़ी, जो कि बिल्कुल सही है। सही का निशान लगा लीजिए। जी, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा। तो हमने जब चैप्टर में पढ़ा था तो वहाँ पर हज़रत इमाम हसन की जगह हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा था। तो ये वाला जुमला गलत है, इसमें क्रॉस का निशान लगा लीजिए। आगे बढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम करती। तो ये बात बिल्कुल सही है, इधर सही का निशान लगा लीजिए। आखिरी वाला है, एक दफ़ा एक साहब खुशबू लगाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये गलत है क्योंकि सबक में लिखा हुआ है कि खुशबू लगा के नहीं आए थे, बल्कि क्या लगा कर आए थे? ज़ाफ़रान लगा कर आए थे, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया था। तो मैंने आपको इसमें जो मश्क बताई वो सफ़ा नंबर 2 पे MCQs दुरुस्त जवाब पे सही निशान लगाया हमने, खाली जगह की सवाल नंबर 3 पे, सवाल नंबर 5 में हमने किया सही गलत। अब रह गए हमारे 2 बड़े काम, जो कि सफ़ा नंबर 16 पे लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4, इस सबक का खुलासा 100 अल्फाज में लिखें। आपको जो मैंने काम दिया है उसमें मैंने ये सवाल दिया है कि इस सबक का जो अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक है उसका खुलासा लिखना है। बेटा खुलासा आपको खुद लिखना है। खुलासे लिखने का तरीका ये होता है कि सबक में जो ख़ास बातें हैं उनको एक जगह जमा करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। खुलासा लिखने से पहले आप जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो हवाला सबक लिखेंगे, हवाला मुसन्निफ़ भी लिखेंगे। तो हवाला सबक की आप हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि मंतरजा ज़ेल खुलासे के सबक हमारी उर्दू की किताब से लिया गया है। इसके सबक का नाम अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप दोबारा हेडिंग डालेंगे हवाले मुसन्निफ़ की। हवाले मुसन्निफ़ आपको पता है इसके मुसन्निफ़ कौन थे? मौलाना शिबली नोमानी। तो उनका थोड़ा सा तारुफ मैं बताती हूँ, इसको आप खुलासे में भी लिखेंगे। उसके बाद एक और मैंने सवाल दिया है मरकज़ी ख़याल का। तो मरकज़ी ख़याल में हवाले सबक भी जाएगा, हवाले मुसन्निफ़। जो मैं ये हवाला बता रही हूँ इसको आप मरकज़ी ख़याल में भी शामिल करके लिख सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा? मरकज़ी ख़याल का और खुलासे का लफ्ज़ हट जाएगा, बाकी हवाला यही रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। हवाले मुसन्निफ़ आप कैसे लिखेंगे? आप स्टार्ट करेंगे, इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी है। मौलाना शिबली नोमानी नाम और शम्सुल उलमा खिताब था। थोड़ा सा उनका तारुफ लिखेंगे।
ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی. آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد آپ کو مقرر فرمایا. یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا. تصنیفی زندگی کہتے ہیں جب آپ نے لکھنا شروع کیا. تو خلاصے کی جو اہم باتیں ہیں آپ یہ پورا سبق پڑھیں گے اور اس میں سے سلیکٹ کر کے کم 2 صفحے کا جو آپ کی کاپی کا 2 صفحہ ہوتا ہے جنرل کا, اس میں 100 الفاظ آ جائیں گے, اس کو آپ لکھیں گے. دوسری بات مرکزی خیال. مرکزی خیال میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں جو کہ آپ سنیں گے اور لکھیں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دونوں چیزوں میں حوالہ جائے گا. ایک حوالہ جائے گا حوالے سبق کا, دوسرا حوالہ جائے گا حوالے مصنف کا. جو اس سے پہلے میں نے خلاصے کی جو آپ کو طریقہ بتایا اس میں دونوں حوالے بتائے, اس کو آپ مرکزی خیال میں لکھیں گے. جب مرکزی خیال لکھیں گے تو مندرجہ ذیل مرکزی خیال لکھیں گے, جب حوالہ لکھیں گے تو مندرجہ ذیل خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب میں مرکزی خیال میں آتی ہوں. مرکزی خیال کا میں آپ کو مطلب بتاتی ہوں. مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سبق میں سب سے اہم بات جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے, مطلب اس چیپٹر کا عنوان کیا ہے, کس ٹاپک پر مصنف نے مسائل بیان کیے ہیں, یہ ڈسکس کیا ہے, تو وہ ہمیں مختصراً بتانا ہے کہ اس سبق کا مرکز کیا ہے, اس سبق کا عنوان کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ میری ویڈیو میں سن کر آپ کو جو میں نے کام دیا ہے مرکزی خیال کا وہ لکھ لیجئے گا. پہلے آپ حوالے سبق لکھیں گے, حوالے مصنف جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. مرکزی خیال کی سائٹ میں ہیڈنگ ڈالیے گا اور لکھنا شروع کیجئے گا. کس طرح سے؟ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کی اچھی عادات بیان کی ہیں. اس سبق میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ آپ لکھیں گے اور ارشاد باری تعالیٰ کو آپ بلیک پوائنٹر سے ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے, انورٹڈ کاماز ڈال کے لکھیں گے. شروع کرتی ہوں. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ جملہ آپ بلیک پوائنٹر سے ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا. آگے لکھیے گا, بلو پین اسٹارٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات کے لیے, کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سب قرآن میں موجود ہیں اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے. یہاں تک لکھنے کے بعد آپ شعر لکھیں گے. وہ شعر جو میں بتا رہی ہوں اس کو بلیک پوائنٹر سے لکھ لیجیے گا. اوپر والا میں نے جو ارشاد باری تعالیٰ بتایا وہ بھی آپ بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے اور شعر کو آپ بلیک پوائنٹر سے لکھ لیجیے گا. جب ہم مرکزی خیال میں خلاصے میں شعر کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں کیا ہوتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں لکھنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. تو اس سبق سے متعلق میں ایک شعر پڑھ رہی ہوں, وہ آپ شعر بلیک پوائنٹر سے لکھیے گا. شروع کرتے ہیں. شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر, تیری عظمت کا باعث ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا. میں نے 2 لائنیں پڑھی ہیں, آپ کو پتہ ہے 2 مصروں کا شعر ہوتا ہے. میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کرتی ہوں. پہلا مصرع شعر کا, شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر, یہ مصرع ختم. دوسرا مصرع آپ لکھیں گے, تیری عظمت کا باعث ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا. اب نیچے آ جائیے, لاسٹ پیراگراف جو کہ ہم بات کو سمیٹیں گے, اس میں لکھیے گا آپ, مصنف نے فرمایا کہ ہمیں اس سبق سے یہ سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عادت اپنی زندگی میں شامل کریں. بے شک ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے, لیکن ہم ایک اچھا اور نیک انسان بننے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کا مرکزی خیال ختم ہو جائے گا. تو آپ کو جو میں نے ورکنگ دی ہے اس میں آپ ایم سی کیوز کریں گے, خالی جگہ کریں گے, صحیح غلط پہ نشان لگائیں گے
اور خلاصہ اور مرکزی خیال لکھیں گے، جس میں نے خلاصہ لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا کہ 100 الفاظ کا لکھیں گے جو کہ 2 صفحے پہ مشتمل ہوگا، اور مرکزی خیال میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اچھی طرح بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، تو آپ امید کرتی ہوں کہ اچھے سے لکھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سبق کا کام، اس کی وضاحت، کیونکہ سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھا اور آج اس کی مشق بھی پوری مکمل کر لی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس سبق کا کام آپ کو بہت جلد پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا SMS اور واٹس ایپ میسج کے ذریعے۔ اگلے سبق کے لیے، اگلی کلاس کے لیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔